بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک عرب کا کچھ نہ کچھ تذکرہ شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ دوسرے شہر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور وہی اسلامی سلطنت کا ابتدائی دارالسلطنت قرار پایا۔ عرب ہی وہ ملک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قریباً سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ ملک عرب شوکت اسلام کی ابتدائی جلوہ گاہ ہے۔ اسی ملک عرب کی زبان میں کامل وحی اور آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی جو تمام ملکوں، تمام قوموں اور قیامت تک تمام زبانوں میں اسلام کی روشنی پھیلی، اور اسی ملک عرب میں خانہ کعبہ بھی ہے جس کی طرف ہر سال دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے سے مسلمان کھینچے چلے جاتے اور میدان عرفات میں سب مل کر الہی قدوس کی حمد و ثنا اور مناجات دعا میں مصروف نظر آتے ہیں، جہاں شاہ و گدا سب کی ایک حالت ہوتی اور خالق ارض و سما کی عظمت و کبریائی قلوب پر مستولی ہو جاتی ہے۔ یہی ملک عربی ہے جو تمام دنیا پر غالب ہوا اور ساری دنیا کے لیے مشعل راہ اور چراغ ہدایت بنا۔ ملک عرب میں قدیم سے سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد آباد رہی ہے۔ زمانے کے اعتبار سے باشندگان عرب کو مورخین نے 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے، یعنی عرب بائندہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ بعض نے عربہ اور مستعربہ کی ایک ہی قسم قرار دے کر عرب باندہ، عرب باقیہ 2 ہی قسمیں قرار دی ہیں۔ عرب باندہ سے وہ قومی مراد ہیں جو سب سے قدیم زبان میں ملک عرب کے اندر آباد تھی اور وہ سب کی سب ہلاک ہو گئی۔ ان کی نسل اور کوئی نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔ عرب باقیہ سے مراد وہ قومی ہیں جو ملک عرب میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی بھی 2 طبقات ہیں جو عاربہ اور مستعربہ کے نام سے موسوم کیے گئے ہیں۔ بعض نے اہل عرب کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول عرب بائندہ یا عرب عاربہ، دوم عرب مستعربہ، سوم عرب تابعہ، چارم عرب مستعجمہ۔ سب سے قدیم باشندوں کے مختلف قبائل تھے جن کا نام عاد، سمود، ابیل و مائکہ، تسم جدیس، امین، جہرم، ہزر، موت، حضور، عبد زخم وغیرہ ہیں۔ یہ سب کے سب لاز ابن سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا تمام جزیرہ نمائی عرب میں دورہ رہا اور ان کے بعض بادشاہوں نے مصر تک کو فتح کیا۔ ان کے تفصیلی حالات تاریخوں میں نہیں ملتے، لیکن نجد، احقاف و حضر، موت، یمن وغیرہ میں ان لوگوں کی بعض عمارات اور آثار قدیمہ، بعض پتھروں کے ستون، بعض زیورات، بعض سنگ تراشیاں ایسی موجود ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے زمانے میں یہ لوگ خوب طاقتور تھے۔ ان قبائل میں عاد بہت مشہور قبیلہ ہے۔ یہ قوم ارض احقاف میں رہتی تھی۔ عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام جس کے نام سے یہ قوم مشہور ہوئی، عرب کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ اس کے 3 بیٹے شداد، شدید، ارم تھے جو ایک کے بعد دیگرے سلطنت کرتے رہے۔ علامہ زمخشری نے اسی شداد ابن عاد کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے سرائے عدن میں مدینہ ارم بنوایا تھا، مگر اس مدینہ ارم یا باغ ارم کا کوئی نشان کہیں نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم میں بھی ارم کا ذکر آیا ہے۔ قبیلہ ارم غالباً اسی قبیلہ عاد کا دوسرا نام تھا، یا قبیلہ عاد کی ایک شاخ تھا، یا قبیلہ عاد قبیلہ ارم کی ایک شاخ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ تمہارے پروردگار نے عاد ارم کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جو ایسے بڑے قداور تھے کہ قوت جسمانی کے اعتبار سے دنیا کے شہروں میں کوئی مخلوق ان جیسی پیدا نہیں ہوئی۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ عاد سے پیشتر اس کا باپ اوس بھی بادشاہ تھا۔ اسی خاندان کا ایک بادشاہ جیرون ابن سعد ابن عاد ابن اوس نے دمشق کو تخت و تاراج کیا اور سنگ مرمر کا اور قیمتی پتھروں سے ایک مکان بنوایا تھا جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ ابن عساکر نے بھی تاریخ دمشق میں جیرون کا ذکر کیا ہے۔ قبیلہ عاد یا قوم عاد کی طرف
سیدنا ہود علیہ السلام جو قوم عاد سے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کر مبعوث ہوئے اور اس کی قوم نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور عذاب الہی سے ہلاک ہوئی۔ یہ ذکر قرآن مجید میں مفصل مذکور ہے۔ عاد کے بعد ابیل، عمالقہ، سمود، عبد السخم وغیرہ قبائل کی حکومتیں رہی، یہاں تک کہ یعرب بن قحطان نے ان کا خاتمہ کر کے دوسرا دور شروع کیا۔ قبیلہ سمود یا قوم سمود کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ سمود مقام ہجر میں رہتے تھے۔ تلسم اور جدیس دونوں قبیلوں کا مقام یمامہ تھا اور عمالقہ کا مقام تہامہ۔ قبیلہ جرہم کا مقام یمن تھا۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ملک عرب کے تمام طبقات سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔